السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سائنٹیا میٹرز اور میں سعد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے دلائل شیئر کر رہا ہوں جو میں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں جمع کرائے ہوئے ہیں۔ اپنے وی لاگ نمبر 7 میں نے کچھ اہم نکات پہ گفتگو کی تھی اور وہ نکات میں آپ کے ساتھ اختصار کے ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ پہلا نقطہ جس پہ میں نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ شرعی عدالت میں جس نقطے پر بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ قانون جو ہے قرآن و حدیث سے متصادم ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیکولر سورسز اور سیکولر تعریفات پہ انحصار نہیں کر سکتے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا نقطہ نظر لے کر پھر اسے اس قانون کے نقطہ نظر سے کمپیئر کیا جائے گا۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بارہا جو ہمارے رسپونڈنٹس ہیں وہ سیکولر سورسز اور سیکولر تعریفات پر جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں، اپنے دلائل کی بنیاد رکھتے ہیں ان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موو ہے رسپونڈنٹس کی، یہ جو چال ہے ان کی، یہ آرگیومنٹ فرام اتھارٹی کا شکار ہے، جو کہ ایک فیلسی ہے۔ جو دوسرا نقطہ زیر بحث آیا وہ یہ زیر بحث آیا کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے جو رسپونڈنٹس ہیں وہ نہ صرف عدالت میں بلکہ اپنی پریس کانفرنسز میں بھی کچھ فتاویٰ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے شیخ الطنطاوی کے اور خمینی صاحب کے، اور وہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ SRS سیکس ری اسائنمنٹ سرجری کی اجازت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ میں نے اس پہ بحث کی اور پہلا نقطہ میں نے یہ اٹھایا کہ اگر ہم نے اسی طرح سے چیزوں کو ثابت کرنا ہے تو پھر کوئی بھی حرام چیز جو ہے نا وہ حلال ثابت کی جا سکتی ہے اس فتویٰ شاپنگ اپروچ کے نتیجے میں۔ دوسرا نقطہ میں نے یہ اٹھایا ہے کہ اگر ہم ان جو فتاویٰ ہیں ان کے ٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میڈیکل جو کریڈیبل میڈیکل بورڈ یا میڈیکل ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں SRS، تب SRS کی جو ہے وہ اجازت ہوگی۔ لیکن یہ نقطہ تو رسپونڈنٹس کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ رسپونڈنٹس یہ آرگیو کر رہے ہیں عدالت میں کہ جو میڈیکل بورڈ ہے وہ سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ ان کے نزدیک ٹرانسجنڈرز کی پرائیویسی پر ایک حملہ ہے۔ ناظرین، آج کے وی لاگ میں میں چند اور اہم نکات پر گفتگو کروں گا، اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق جو ہے ایک انسان کی صنف کا تعین کیسے کیا جائے گا، کیونکہ اگر ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے تو پھر ہم جو ہے اسے قانون کا جو ایک تصور ہے صنف اسائن کرنے کا، اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ قانون قرآن کے خلاف ہے یا نہیں، قرآن سے متصادم ہے یا نہیں۔ جو دوسرا نقطہ جس پر میں نے بات کی ہے اس ویلاگ میں وہ یہ ہے کہ یہ جو جنڈر مارکر ہے ایکس، اگر آپ خواجہ سراؤں کا کارڈ دیکھیے، آئیڈینٹی کارڈ، ان کے جنڈر کے آگے لکھا ہوتا ہے ایکس۔ میں نے اس پر بات کی ہے کہ منطقی نقطہ نظر سے ایکس جنڈر مسلم ایک آکسی مورون ہے اور ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں میرے بقیہ دلائل کی طرف۔ اگلا مسئلہ جو اس ایکٹ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکٹ جنڈر کے بارے میں بات نہیں کرتا، اس کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ جہاں پر سیکشن 2 ہے، جہاں پر ڈیفینیشنز کا سیکشن ہے، بہت ساری ٹرمز ڈیفائن کی گئی ہیں، لیکن وہاں جنڈر ڈیفائن نہیں ہے۔ اور یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ظاہری بات ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس پر وہ اپنے ایکٹ کی بنیاد جنہوں نے یہ ڈرافٹ کیا، انہوں نے اس کی بنیاد اس ٹرم جنڈر پہ رکھی ہے، تو پھر کیوں انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ڈیفائن کر دیتے تو بہت مشکل میں پڑ جاتے اور یہ بل کبھی ایکٹ نہ بن پاتا، کیونکہ سامنے کلیئر کٹ لکھا ہوتا کہ بھائی جنڈر جو ہے اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ایک خاص نقطہ نظر سے کی گئی ہے جو بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اب جنہوں نے یہ ایکٹ ڈرافٹ کیا وہ اچھے خاصے سمجھدار اور میں کہوں گا چلاک لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت جگہ عوام کی جو علمی جہالت ہے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، کہ کیونکہ عوام میں بہت سی باتیں ایسی مشہور ہیں جو ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہیں، یا ایسی اصطلاحات کی کو وہ تسلیم کرتے ہیں یا ان کی تعریف ایسی ہے ان کے ذہنوں میں جو اب اکیڈیمیا میں نہیں ہے، تو اب انہوں نے اس کا بھی فائدہ اٹھایا، تو اس لیے انہوں نے جنڈر کو ڈیفائن نہیں کیا، ورنہ سارا پول اسی وقت کھل جاتا۔ تو اب اس میں کیونکہ انہوں نے اسے ڈیفائن نہیں کیا، لیکن یہ بتایا ہے کہ 4 طرح کے جنڈر ہو سکتے ہیں، میل فیمیل نائدر بوتھ، لیکن ایک جو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جنڈر صرف اور صرف سیلف پرسیپشن پہ ڈیپینڈ کرتا
ہے, آپ کی سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پھر وہ 7(3)D میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دا جینڈر ایز ڈٹرمنڈ بائی میڈیکل آفیسر آن دا بیسس آف predominant میل اور فیمیل فیچرز. کہنے کو یہ انٹرسیکس لوگوں کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, لیکن یہ جو پوائنٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جینڈر ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے آبزرویبل جو ہے فیچرز میل اور فیمیل فیچرز کی بنا پہ, جو کہ آبزرویبلس ہیں, آبجیکٹیو ہیں. تو جب جینڈر آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو پھر سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی بالکل ہی فضول اور جو ہے بے معنی چیز ہو جاتی ہے کہ جب جینڈر آپ سائنٹیفکلی اور آبزرویشنلی ڈسکور کر سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے جو ہے گمبھیر مسئلے میں پڑیں. خود ایکٹ کہتا ہے, پہلے ڈیفائن بھی نہیں کرتا, پھر خود ایکٹ کہتا ہے کہ جینڈر ڈسکوریبل ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم جینڈر اسائن نہیں کرتے, ٹھیک ہے. یہی ڈیفینیشن کے سیکشن میں جینڈر کے بارے میں بار بار کہا گیا اسائن اسائن اسائن, اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جینڈر جو ہے وہ آپ ڈٹرمن بھی کر سکتے ہیں میڈیکل آفیسرز. تو یہ ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے یہاں پر کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا جینڈر اسائن ہوتا ہے یا جینڈر ڈسکور بھی ہوتا ہے. تو اور اگر جینڈر ڈسکور ہو سکتا ہے تو پھر کیوں ہم جینڈر آئیڈینٹی کے جھنجٹ میں پڑیں اور لوگوں کو پریشان کریں. تو یہ اہم اعتراض ہے, اور اس اعتراض کا جواب کا ہمیں انتظار ہے رسپونڈرز کی طرف سے. اچھا, ہم نے پچھلی سلائڈ پہ دیکھا تھا کہ یہ جو اصطلاح ہے صنف جینڈر, یہ پورے ایکٹ میں کہیں ڈیفائن نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ ایکٹ میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ صنف کی کوئی تعریف ہے, ایک خاص تعریف کو فرض کر کے اس کی بنا پر جو ہے اس ایکٹ میں استعمال کیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت اہم اور بہت بڑا مفروضہ ہے کہ آپ جنس کی تعریف یا صنف کی تعریف کرتے کیسے ہیں. اب جب میں اس ایکٹ پہ فلسفے کے نقطہ نظر سے تنقید کروں گا تو میں یہ واضح کروں گا کہ یہ تعریف کیا ہے اور کس طرح سے وہ قرآن سے ٹکراتی ہے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کی تعریف ہے وہ کیا ہے, کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن کی تعریف ہے کیا. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو, جب ہم ذکر کر رہے تھے آرگیومنٹ فرام اتھارٹی کا, اس وقت ہم نے ایک چیز جو ہے یہ دیکھی تھی کہ یہ ایکٹ بالکل قرآن و حدیث کو اگنور کرتا ہے. یہ جو ہے ذکر بھی نہیں کیا جاتا یا پوچھا بھی نہیں جاتا کہ بھائی قرآن میں جینڈر کی یا جنس کی تعریف کیا ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36. اس آیت کا کانٹیکس یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو کہ یہ توقع کر رہی تھی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا, لیکن ان کے ہاں حضرت مریم کی ولادت ہوتی ہے. اور پھر یہ قرآن کی آیت کہتی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ and the male is not like the female. اور یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے پارٹ ہے اس آیت کا. اب یہاں پہ ایک اہم سوال اٹھتا ہے, اور وہ یہ کہ یہ بات واضح ہے کہ بہت سے مرد و عورت جسمانی حساب سے ایک جیسے ہوتے ہیں. زیادہ تر عورتوں کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں, زیادہ تر مردوں کے بھی 2 ہاتھ ہوتے ہیں, 2 آنکھیں ہوتی ہیں. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو میل ہے وہ فیمیل کی طرح نہیں ہے, جو نر ہے وہ مادہ کی طرح نہیں ہے. تو پھر کس نقطہ نظر سے یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہو قرآن کی لینگویج. قرآن نے یہاں پر جو نر کے لیے میل کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ الذکر, اور مادہ کے لیے یا فیمیل کے لیے جو لفظ ہے عربی وہ ہے انثیٰ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ورڈز کا جو ہے وہ معنی کیا ہے, یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں, کیا ظاہر کرتے ہیں. اس کے لیے ہم چلتے ہیں راغب اصفہانی صاحب کی مفردات القرآن کی طرف, اور وہاں دیکھتے ہیں کہ لفظ ذکر اور انثیٰ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا پورشن کاپی کیا ہے وہاں سے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ الانثیٰ ذکر یعنی نر کی ضد ہے. اصل میں انثیٰ و ذکر عورت اور مرد کی شرمگاہوں کے نام ہیں. پھر اس معنی کے لحاظ سے مجازاً یہ دونوں نر اور مادہ پر بولے جاتے ہیں. اب یہاں پر بہت اہم بات سامنے آئی ہے
اور وہ اہم بات یہ ہے کہ قرآن کے نقطہ نظر سے انسان کی جو جنس ہے، جس کو میں نے بایولوجیکل سیکس لکھا ہوا ہے، وہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اس کا جو ہے اس کی صنف کیا ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں اور ایون کہ میرے کئی ساتھی پٹیشنرز ہیں، وہ بھی اس نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ اسلام میں جنس اور صنف کا کوئی فرق نہیں ہے. سیکس اور جینڈر ایک چیز ہوتے ہیں، سینونمز ہیں. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا اسلام میں جنس اور صنف، سیکس اور جینڈر ایک ہی چیز ہیں، تو میرا جواب ہوگا ہاں، اور میرا جواب ہوگا نہیں. ہاں اس لیے کہ ہاں سے مراد میرا ہوگا کہ خاص کانٹیکسٹ میں، ایک خاص پس منظر میں جنس اور صنف ایک ہی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کانٹیکسٹ ہو سکتے ہیں جہاں پر ان دونوں میں فرق واضح دیکھا جا سکتا ہے. تو میرے نزدیک تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں، یہ ڈپینڈ کرے گا استعمال کیسے ہو رہے ہیں دونوں ورڈز. ٹھیک ہے. تو فی الحال تو کیونکہ میں اس کا قائل ہوں کہ خاص سیاق و سباق میں دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو میرا ان کا نقطہ نظر یہاں پر ایک کانٹیکسٹ میں بالکل سیم ہے. اب جہاں پر میں اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے ونز بایولوجیکل سیکس ڈٹرمنز ون جینڈر. اب اس سے اور کیا مراد ہے؟ کون سے ایسے کانٹیکسٹ ہو سکتے ہیں جہاں پر دونوں کو آپ انٹرچینج نہیں کر سکتے؟ اس پہ گفتگو میں کروں گا جب میں بات کروں گا جینڈر کے حوالے سے، کہ جو تعریف اس ایکٹ نے فرض کی ہوئی ہے جینڈر کی، جب اس پہ میں گفتگو کروں گا تو پھر میں اس نقطے پر بھی گفتگو کروں گا کہ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے 2-3 منٹ سے زیادہ درکار نہیں ہے. اور جب آپ لوگ وہ دلیل دیکھیں گے تو آپ خود اس کے قائل ہو جائیں گے کہ بالکل یہ صرف کانٹیکسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں دونوں ایسے استعمال ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ مترادف کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کانٹیکسٹ میں اسلام کے نزدیک، اس اسلامک کانٹیکسٹ میں صنف اور جنس ایک ہی چیز ہیں. لیکن ایسا بالکل ممکن ہے کہ دونوں ایسے استعمال ہوں ایک کانٹیکسٹ میں جہاں پر جو ہے دونوں کو آپ انٹرچینج نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی. دوسری بات جو یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب قرآن نے واضح کر دیا کہ آپ کی جنس بتائے گی کہ آپ کا جینڈر کیا ہے، آپ کی صنف کیا ہے، تو قرآن نے بہت واضح کر دیا کہ انسان کے جو داخلی احساسات ہیں اس پر کسی کی صنف کا اظہار نہیں ہے، وہ بالکل جو ہے irrelevant چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی انسان کی جو جنس اور صنف کا تعین، اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نان انٹرسیکس پیپل کی بات ہو رہی ہے، نان انٹرسیکس ہیومن بینگس کی بات ہو رہی ہے. جو کامل مرد اور کامل عورتیں ہوں، ان میں جنس یہ تعین کرے گی کہ ان کی صنف کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں ظاہری بات ہے داخلی احساسات کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ خارجی جنسی اعضاء کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو بہت واضح ہے. اور اس کے ساتھ ایک اہم اور بات جو ہم اسی چیز سے سامنے لا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فار نان انٹرسیکس نارمل ہیومن بینگس. ٹھیک ہے. اچھا، اب انٹرسیکس کے لیے کیا ہوگا؟ ویسے اس پہ ایک علیحدہ موضوع ہے گفتگو کا، لیکن مختصراً میں جو ہے اجمال کے ساتھ یہ کہوں گا کہ دین میں اگر کوئی انسان ہے جو انٹرسیکس پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی طریقے سے ہم نے انٹرسیکس پہ جب بحث کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس کس طریقے سے جو ہے انٹرسیکس ہو سکتے ہیں. تو انٹرسیکس کی کیسیں بہت واضح ہے. دین نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس انسان یا تو مرد ہوگا یا عورت ہوگی، تو انٹرسیکس جو جنس ان کی حاوی جنس ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپریشن کی بھی اجازت ہے، اور اس کی بہت واضح وجہ ہے، اور وہ یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بایولوجیکل ریزن ہے آپریشن کرنے کے لیے. کامل مرد و عورتوں کے کیس میں کوئی بایولوجیکل ریزن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت واضح چیز ہے. لیکن اس پہ ساری بات ہے، یہ ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے،
اس کو کوشش کروں گا میں کور کرنے کی. لیکن جو یہاں جس آیت کی یہاں بات ہو رہی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نان انٹرسیکس انسانوں سے ہے. اچھا تو یہ آیت اب کہہ کیا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, جہاں لکھا ہے دا میل از ناٹ لائک دا فیمیل, اس کا مطلب یہ ہے دا میل کلاس, اے کلاس کمپرائزنگ آف میلز اونلی, از کمپلیٹلی ڈسٹنکٹ فرام دا فیمیل کلاس. یعنی ایسا انسان جس کے جنسی اعضاء میل والے ہوں وہ مختلف ہے, ڈفرینٹ ہے اس انسان سے جس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ فیمیل والے ہوں. اس کو میں ایک وین ڈائیگرام سے بھی شو کر سکتا ہوں. اگر یہ سارا سرکل جو ہے, یہ پوری کلاس, یہ اس پوری کلاس میں میلز ہیں اور اس پوری کلاس میں جو ہے وہ فیمیلز ہیں فار ایگزامپل, اور تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 پورشن ہیں. یہاں پر تمام فیمیلز ہیں, یہاں پر تمام میلز ہیں, یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو دونوں ہیں. اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق یہ جو پورشن ہے, ٹھیک ہے, یہ بیچ والا جو اوور لیپنگ پورشن ہے, یہاں کوئی ممبر نہیں ہے, یہاں کوئی شخص نہیں ہے. یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو میل بھی ہو اور فیمیل بھی ہو. یا تو لوگ یہاں ہوں گے یا تو لوگ یہاں ہوں گے. اور اگر جیسے میں نے کہا کوئی انٹرسیکس پیدا بھی ہوتا ہے تو اس کو ایک یا دوسری کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو ہے وہ دین پوری طریقے سے اجازت دیتا ہے. ٹھیک, اچھا اب ایک اور چیز جو ہم جو ہے اس کا استنباط کر سکتے ہیں یہاں سے, اور وہ یہ ہے کہ ایکس جینڈر مسلم از این آکسی مورون. یعنی ایکس کہنا کہ کوئی شخص ایکس جینڈر مسلم ہے, یہ اپنے اندر ہی تناقض کا شکار ہے, اور میں اسے ثابت کروں گا. اور وہ بہت آسان ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, یہ آیت صاف کہہ رہی ہے جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. میں نے جیسے بتایا تھا کہ اس کلاس کی طرح بیچ میں کوئی نہیں ہے قرآن کے مطابق, یا تو مرد ہیں یا عورت ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ظاہری بات ہے انہی کے نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی تیسری جنس ہے تو اس کی تو نیکی کا تو کوئی ذکر کوئی نہیں ہے. اب کیا ان کی نیکیاں نہیں ہیں, ان کے اعمال نہیں ہیں, ان کا خدا نہیں ہے؟ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے, ایسا بالکل ممکن نہیں ہے اسلامی فلسفے کے مطابق. تو انسانیت مرد اور عورت میں ہی ڈیوائڈ ہے اسلام کے مطابق. اور جو احکام ہیں دین کے وہ کس کے بارے میں؟ وہ مرد و عورت کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا بالکل بہت تعلق جو ہے نا وہ خواتین سے ہے, اور وہ مردوں کے لیے ان کا کوئی توقع نہیں بنتی ان کے بارے میں بات کرنا مردوں کے لیے. ٹھیک ہے نا, جیسے مینسٹریشن ہے فار ایگزامپل, اس کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق خواتین سے ہے. ٹھیک ہے, اور مردوں کے الگ علیحدہ مسائل ہیں. اسی طرح جو دین کے دوسرے احکام ہیں, ٹھیک ہے, اس میں فرق کیا جاتا ہے مرد اور عورت کی بنیاد پہ. تو یہ دین میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کی جو ہے وہ صنف کیا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ کہہ لیجیے, چلیں اس کانٹیکس میں ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جنس کیا ہے. جنس اور صنف ہم یہ فرض کر سکتے ہیں جب تک میں فلسفے کے نقطہ نظر سے گفتگو نہیں کرتا کہ جنس اور صنف ایک ہی چیز ہیں اسلام میں. ٹھیک ہے, تو اس کو میں اس کی اور وضاحت میں ویسے کروں گا بھی, اور کچھ کر بھی چکا ہوں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ کوئی بندہ ایکس جینڈر مسلم ہے تو یہ کیوں آکسی مورن ہے. اب دیکھیے, جب ہم کہتے ہیں کوئی انسان ایکس جینڈر ہے تو وہ تو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. سو اسلام کی جو دائرہ کار ہے احکام کا وہ تو اس سے باہر ہیں. ان پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اسلام کو فالو کرنا جو ہے, اسلام کی احکام کی پابندی کرنا کوئی فرض نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی ایک تیسری مخلوق ہے جو انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن یہ مرد و عورت کے دائرے سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا, تو دین تو مرد و عورت کے لیے, تو پھر ان کے لیے کیا کس طرح کے احکام ہوں گے؟ کیونکہ ان کا ذکر نہیں ہے قرآن و حدیث میں, تو پھر ان کے لیے کوئی احکام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں کیا کرتا ہوں, اب اگلے جملے میں لکھتا ہوں ایکس جینڈر مسلم ہیومنز. اب ایکس جینڈر کی جگہ میں نے سبسٹیٹیوٹ کر دیا دوز پیپل ہو آر ناٹ obliged ٹو فالو اسلامک انجنکشنز. اب یہ کسی کا سبسٹیٹیوٹ کر دیا میں نے ایکس جینڈر کی جگہ. اب مسلمان لفظ بھی تو ہے, اور بائی ڈیفینیشن مسلمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامک انجنکشن کے پابند ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ایک تو یہ ایک وقت میں ان پر اسلامک انجنکشن پر عمل کرنا
جو ہے وہ فرض بھی ہے اور ان پر اسلامک انجنکشنز پر عمل کرنا فرض نہیں بھی ہے. تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایکس جینڈر مسلم اس کی تک نہیں بنتی, کوئی بھی تک نہیں بنتی.